بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا ہفتے کے دن مچھلی کا شکار مت کرو. سمجھ رہے بات کو؟ قرآن مجید میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرًّا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ. ہفتے کے دن اللہ نے شکار سے منع کیا. ہوتا کیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آ جاتی تھیں. اب کوئی بھی کامن سینس رکھنے والا آدمی ہوگا وہ یہ کہے گا نا کہ میرے رب نے ہفتے کو منع کیا ہے اور ہفتے کو مچھلیاں زیادہ آ رہی ہیں تو یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے بولے بھائی آزمائش ہے. وہ یہی سوچے گا نا بھائی اللہ کے اختیار میں ہے نا, اللہ کو جو چاہے کر لیں. اب اگر اللہ ہفتے کو منع کر رہے ہیں لیکن دریا میں مچھلیاں ہفتے کے دن زیادہ آ رہی ہیں تو کبھی بھی یہ چیز نعمت دیکھو. جب ہم شکار کے لیے جائیں اور اس دن مچھلیاں زیادہ لگ رہی ہیں تو ہم کہتے ہیں آج اللہ کا ہم پہ بہت بڑا فضل ہے. تو نعمت اگر اللہ کی طرف سے مل رہی ہو, چاہے وہ مچھلی کی صورت میں مل رہی ہو, چاہے وہ شہد کی صورت میں مل رہی ہو, گوشت کی صورت میں مل رہی ہو, تو حلال نعمت تو کیا ہوتی ہے؟ حلال ہوتی ہے. لیکن اگر اللہ کسی چیز پہ پابندی لگائے یہ مت کرو اور پھر وہ وافر مقدار میں وہی چیز ملنا شروع ہو جائے تو سمجھ لو کہ یہ کیا ہے؟ عذاب ہے, آزمائش ہے, یہ نعمت نہیں ہے. بنی اسرائیل کے ساتھ ایسے ہی ہوا. اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈالا کہ بھئی ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا. پورا ہفتہ کر لیتے بھائی, اتوار بھی کر سکتے ہو, پیر بھی کر سکتے ہو. یہ نہیں تھا کہ باقی 6 دنوں میں قحط پڑا رہے گا, ایسا کچھ نہیں تھا. باقی 6 دنوں میں بھی ملیں گی, ہفتے کو اور زیادہ ہو جائیں گی. آزمائش ہے. تو جب ہفتے کے دن وہاں مچھلیاں زیادہ آتی تھیں تو وہاں کچھ اچھے لوگ بھی تھے. 3 حصوں میں بنی اسرائیل ڈیوائڈ ہو گئے. شروع میں تو انہوں نے صبر کیا, یار ہفتے کے دن نہیں کرو, اللہ نے منع کیا, صاف لفظوں میں منع ہے, نہیں کرنا. مچھلی آ کے منہ چڑھا کے جا رہی ہے بھائی. اب ایسے موقع پہ عقل مند کیا کرے گا؟ اس دن دریا پہ جائے گا ہی نہیں کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے. یہی کرے گا نا. اب وہ جا کے دیکھ رہے ہیں یار بڑی تعداد میں مچھلیاں آ رہی ہیں. ڈر بھی رہے کیونکہ باہر مومن تھے, ایمان تھا, موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سن چکے تھے کہ اللہ نے کیسے مدد کی. وہ سب چیزیں اپنے باپ داداؤں سے جانتے تھے. وہ ڈر بھی رہے. تو اب کیا ہوا؟ 3 حصوں میں قوم ڈیوائڈ ہو گئی. کچھ وقت تک تو صبر کیا, کچھ وقت کے بعد جا کے انہوں نے کہا کہ کوئی ہیلا بہانہ تراشو کسی طریقے سے. یہ اتنا مال ہفتے کے دن آتا ہے اور خیر و عافیت کے ساتھ یہ مال اتوار سے پہلے اتوار کا کی ڈیٹ تبدیل ہونے سے پہلے یہ گھڑیاں کیلنڈر دیکھتی ہیں, سوری یہ مچھلیاں گھڑی دیکھتی ہیں, کیلنڈر دیکھ کے آتی ہیں. اور اتوار کا دن شروع ہونے سے پہلے یہ پتلی گلی ہر دور میں ہر جگہ رہی ہے. پتلی گلی کی بڑی اہمیت ہے بھائی. تو یہ مچھلیاں کیا کرتی ہیں؟ اتوار سے پہلے پتلی گلی سے نکل لیتی ہیں. اب یہ خود سوچنے کی بات ہے نا کہ مچھلی کو کس نے بتایا کہ کل سنڈے ہے, کل اتنا نہیں آنا, سیٹرڈے کو آنا ہے. ظاہر ہے عقل مند ہوتے تو سوچ لیتے کہ یہ کون ہے, یہ کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. یہ نعمت نہیں ہے, یہ آزمائش ہے. لیکن کیا شہوت پہ جب انسان غالب آتا ہے نا, اپنی خواہشات کا غلام بنتا ہے تو وہ دلائل کے تانے بانے سب ایک طرف رہ جاتے ہیں. دلائل کہاں رہ جاتے ہیں؟ ایک طرف. کہتا بس کر لو, بعد میں دیکھا جائے گا, توبہ کر لیں گے, یا یہ کر لیں گے, یوں کر لیں گے. کچھ نہ کچھ سوچ کے بالآخر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ایسا کرو کہ کم از کم جال لگا کے ان کو روک لو. نکالیں گے اتوار کے دن, پکڑیں گے کب؟ جال لگا کے ان کو بریک کر لو, روک لو ان مچھلیوں کو. حالانکہ مقصد تو یہی تھا نا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنے کا مطلب مچھلی پکڑنا نہیں. جب پکڑ لی, آپ کی گرفت میں آ گئی تو شکار تو ہو گیا نا. نکالنے میں کون سا تکلف, کتنا ٹائم لگتا ہے بھائی آپ سے کسی نے کہا یہ مچھلی نہیں پکڑنا, آپ نے کہا نہیں پکڑ رہا, اور چاروں طرف جال لگا کے اس کو رسی ڈال کے آپ نے روک لیا, تو پکڑ تو لیا نا, پکڑ تو لیا اس کو. تو ہفتے کے دن جال لگا کے جمع کر لیتے اور اتوار کو جال کھینچ کے نکال لیتے. برائی پہ کیا لیبل لگایا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں؟ اچھائی. کہ بھائی اب تو ہم ہفتے کو تھوڑی کر رہے ہیں, تو اتوار کو کر رہے ہیں. تو ایک فریق تو یہ تھا جنہوں نے یہ کام شروع کر دیا. دوسرا فریق وہ تھا جنہوں نے اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا, لیکن انہوں نے تبلیغ ہی نہیں کی. انہوں نے کہا یہ قوم فضول ہے, اس کو سمجھانا بیکار ہے.
یہ نہیں مانے گی بس اللہ کا عذاب نہ آ جائے تو کنارہ کشی اختیار کرو. کچھ نیک لوگ ایسے تھے جو چند تھے جو نہ صرف یہ کہ خود بچے بلکہ اس قوم کو بھی بچانے کی کوشش کی, کیونکہ جو مبلغ ہے نا اس کو تانے ملتے ہیں, اس کو لوگ نہیں چھوڑتے. اس لیے یہ بڑا جہاد ہے کہ ایسے موقع پہ جب قوم ایک طرف جا رہی ہو اور آپ اپنی بساط کے مطابق قوم کو روکنے کی کوشش شروع کر دیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ وہ مچھلیاں کیا ہوئی, ہاں تو ایک طبقے نے کیا کیا, ہمت کر کے ان کو باقاعدہ روکنا شروع کیا, مخالفت بھی برداشت کرنی پڑی. جب جو مبلغین تھے تبلیغ کرنے والے انہوں نے قوم کو روکا, غلط کر رہے ہو غلط کر رہے ہو غلط کر رہے ہو. جب بھی آپ کسی کے مذہب پر پابندی لگائیں گے تو اس کو غصہ تو آئے گا, بھائی اتنی مچھلیاں فری پھوکٹ میں مل رہی ہیں اور تسلی سے پھر وہ کباب بنا کے کھاتے ہوں گے. تو جب اللہ بھی مہلت دیتے کہ بھائی شاید توبہ کر لے شاید توبہ کر لے شاید توبہ کر لے, تو جو مبلغ تھے انہوں نے روکا. تو یہ جو درمیانی طبقہ تھا نا جو گناہ سے بچ تو رہا تھا مگر تبلیغ نہیں کر رہا تھا, قرآن میں آتا ہے اس درمیانی طبقے نے تبلیغ کرنے والوں کو سمجھایا کہ تم ایسی قوم پہ اپنی صلاحیتیں کیوں خرچ کر رہے ہو کہ جن کو اللہ نے تباہ کرنے کا ارادہ کر لیا. لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ, بھائی ان کے اعمال سے لگتا ہے اللہ اب ان کو نہیں بخشے گا, عذاب آئے گا, تو ایسی قوم پہ بخش آیا کیوں کر رہے ہو. تو جو مبلغ تھے انہوں نے کیا جواب دیا, مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ, بھائی عین ممکن ہے کہ شاید اللہ ان میں سے کسی کو ہدایت دے دے. قرآن میں آتا ہے نا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, مومن کو فائدہ ہو جاتا ہے نصیحت کا. اور کہنے لگے اگر فائدہ نہیں بھی ہوا تو ہم اللہ کے سامنے قیامت میں پیش کر دیں گے, اللہ ہمیں عذاب سے بچا لینا, کیونکہ ہم ان لوگوں کو منع کیا کرتے تھے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب اللہ کا فیصلہ آیا ہے انجینا الذین ینہون عن السوء, جو لوگ برائی سے روکتے تھے ہم نے ان کو بچا لیا. اور دوسروں کو کیا عذاب دیا, فرمایا کہ جب وہ رات کو سوئے ہیں صبح اٹھے فجعل منہم القردۃ والخنازیر, اللہ نے ان کی شکلوں کو بندر اور سور کی شکلوں میں تبدیل کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عذاب سے بچا کے رکھے, سور اور بندر کی شکلوں میں اللہ نے تبدیل کر